شہید 43 پیغمبروں کو شہید، تو پیغمبر شہید بھی ہوئے، نصرت ان کی نہ ہوئی۔ اور فرماتے ہیں کہ پیغمبروں نے ہجرت بھی کی۔ ابراہیم علیہ السلام پیغمبر ہیں، جلیل القدر پیغمبر، تو وہ وہاں سے ہجرت کر کے گئے شام۔ اسی طرح فرماتے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ ہجرت کر کے آسمان کی السماء، وہ آسمان کی طرف چلے گئے۔ تو جو غالب ہو وہ ہجرت تو نہیں کرتا، وہ قتل تو نہیں ہوتا۔ تو رب تعالیٰ فرماتے اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُولَنَا، یہ اشکال کرتے ہیں ابن جریر طبری رحمہ اللہ تعالیٰ اور انہیں کے حوالے سے ان تمام مفسرین نے نقل۔ ہاں، خانی رحم اللہ تعالیٰ نے بیان القرآن میں بات کی ہے کل کے سبق میں، وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا وَهَا بَقِيَ یہاں پر۔ تو ابن جریر طبری رحم اللہ تعالیٰ نے دو جواب۔ پہلا جواب کہتے ہیں رسولنا اگر کہ جمع کا صیغہ ہے لیکن یہاں مراد بعض رسول سب، اور کہتے ہیں کہ عربی میں اس کی بکثرت مثالیں موجود ہیں کہ ہو جمع اور مراد اس کے بعد۔ یہ اپنی طرف سے آپ کو صرف سمجھانے کے لیے ایک مثال کر 18واں پارہ نکالیے۔ پہلا رکوع، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین هم لفروجہم الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، کہ اپنی بیویوں سے شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے، اور ما ملکت ایمانہم، یہ ما ملکت ایمانہم کا لفظ تو ہے عام، غلاموں کو بھی شامل ہے، لونڈیوں کو بھی شامل ہے۔ ملکت ما ملکت ایمانہم کا لفظ عام، لیکن مراد کیا ہے؟ بعض لونڈیاں مراد ہے، غلام تو نہیں مراد۔ تو عام لفظ ہو اس سے مراد بعض، یہ صرف سمجھانے کے لیے میں نے کہ نص قطعی کے ثابت کہ ملکت ایمانہم عام لفظ ہے، مراد اس سے خاص، اور غلام تو نہیں کہ ان پر بھی استعمال کرو وہ چیز، سمجھ آئی؟ تو ایک جواب یہ دیا کہ اگر کہ یہ لفظ عام ہے مراد اس سے خاص۔ دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ ننصروں سے مراد ہے الانتصار، انتقام لینا، ننصروں سے انتقام لینا، کہ یہ جو پیغمبر شہید ہوئے رب نے ان کا انتقام کیا، محمد شہید ہوئے رب نے انتقام دیا۔ یہ دو جواب ابن جریر طبری، ابن کثیر وغیرہ وغیرہ تفسیر ہے۔ تیسرا جواب صاحب کمالین شیخ سلام اللہ دہلوی رحم اللہ تعالی فرماتے کہتے ہیں کہ اس میں لننصر رسولنا میں وہ پیغمبر مراد ہیں جن کو جہاد کا حکم تھا، اللہ نے ان کی مدد کی، اور جو شہید ہوئے ان کو جہاد کا حکم نہ تھا۔ یہ ہے کمالین میں جواب۔ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بھی جب اشہاد قائم ہوں گے، وہ فرشتے بھی ہوں گے، پیغمبر بھی ہوں گے، آزاد بھی ہوں گے، مومنین بھی ہوں گے، جیسے ظالموں کو ان کا عذر پیش کرنا نفع نہیں دے گا، وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، عذر جو کہ لام تخصیص کے لیے بھی کہی گئی، لام اعلیٰ کے معنی میں وَعَلَيْهِمُ اللَّعْنَةُ، فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت دی،
وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ. یاد ہوگا پہلے میں نے یرثنی و یرث من آل یعقوب کی تفسیر میں عرض کیا کہ وراثت کتاب کی بھی ہوتی. آپ ایک مثال پہلے سن چکے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. یاد ہوگا 21ویں پارے میں کہ 22واں پارہ. ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے کتاب کا وارث بنایا. اب یہاں بھی دیکھیے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ. تو وراثت کتاب کی بھی ہوتی ہے، وراثت علم کی بھی ہوتی ہے. لہذا اس وراثت کے مالی مراد دینا، جیسے کہ رافضی اور قادیانیوں نے استدلال کیا ہے، بات نہیں. وہ کتاب خدا و ذکر نہیں لے. فاصبر، یہ واقعات رب نے سنائے کہ ایسے مکذبین دنیا میں ہوئے، نہ ماننے والوں نے نہیں مانا. صبر کر، بے شک اللہ کا وعدہ. واستغفر لذنبک، اپنی ذنوب کے لیے استغفار کر. اللہ کی حمد و ثنا بیان کر پچھلے پیسے. اب یہاں ایک اور مسئلہ طویل و ذیل چلتا ہے کہ آپ تو معصوم ہیں، گناہ ہوتے ہیں غیر معصوم کے، تو معصوم کو استغفار کا کیا معنی؟ تو آپ کو یہ دو جواب ملیں گے. ایک جواب یہ کہ آپ نے جو استغفار کیا تعلیماً للامت، امت کی تعلیم کی. خود آپ تو معصوم ہیں، لیکن اللہ نے حکم دیا کہ استغفار کریں تاکہ امت کے لیے استغفار میں تعلیم. دوسرا کہتے ہیں کہ اگر کہ صغیرہ بھی نہیں سرزد ہوتا، کبیرہ بھی پیغمبر سے بھی سرزد ہوتا، لیکن رائے کی غلطی جس کو ذلت کہتے ہیں وہ تو ہوتی ہے. مقام کیونکہ بہت اونچا ہوتا ہے پیغمبر کا، نزدیکا را بیش بود حیرانی. ان لغزشوں پر بھی آپ کو معافی مانگنے کا حکم ہوا، جو نہ اپنے مقام پر صغیر آئے نہ کرے. ایک رائے آپ نے پہلے پڑھی کہ بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں رائے کی. دوسری رائے یہ پڑھی کہ آپ کچھ ساتھیوں کو مجلس سے اٹھانے کا ارادہ فرماتے تھے، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ. اب یہ صغیرہ بھی نہیں کبیرہ بھی نہیں، لیکن رائے کی لغزش ہے. مقام بہت اونچا ہے، جتنا کسی کا مقام اونچا ہوگا اتنی پابندی ہے. دیکھیے سمجھانے کے لیے مرض کرتا ہوں. بخاری اور مسلم میں روایت، مسجد نبوی میں آپ تشریف فرما تھے. ایک شخص آیا، اس نے مسجد میں پیشاب شروع کر دی. صحابہ نے کہا ماہ ہوئے 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 ہوئے. آپ نے فرمایا تجھے منہ پیشاب مت کرو. مسجد نبوی میں پیشاب کیا. آپ نے اس کو بات کو بلا کر کے فرمایا کہ یہ مسجدیں جو ہیں اس لیے نہیں ہوتی، انما هي للصلاة ولتلاوة القرآن ولذکر اللہ. نرمی سے کہتے ہیں کہ وہ شخص جاہل تھا، ناواقف تھا، نیا مسلمان تھا، سختی خود تو مسجد نبوی میں پیشاب کرنے دیا اور صحابہ کو منع کیا مت روکو. کیوں نہ روکو؟ اس لیے کہ اب تو ایک ہونا پلیت ہوگا، تم دوڑو گے دوساری. ahnaf.com www.ahnaf.com پلیت کر دیتا. یا جی اس کو پیشاب کی تکلیف ہے، روکو گے تو تکلیف ہوگی، اس کو نہیں روکو. ابو داؤد میں روایت کہ آپ ایک محلے میں گئے تو دیکھا کہ امام تھا، امام مسجد، اس نے قبلے کی دیوار پر تھوک دیا. آپ نے فرمایا تا حکم ثانی، یہ تمہیں امامت نہیں کروا. حالانکہ تھوک پلیت نہیں ہے، صرف کراہت ہوتی. وہ چونکہ امام تھا، سمجھ آئی،
اس لیے امام کے تھوک کو بھی نہیں گوارا، یہ بیچارہ عام ہی تھا، اس کے پیشاب کو بھی مسجد میں گوارا تھا۔ وہ امام جو ہوتا ہے اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی۔ وہ ہمارے ایک مسئلے ساتھی تھے، وہ کہتے تھے یہ دیکھیے یہ تسبیح ہے، یہ جو آگے ہے اس کو محراب بھی کہتے ہیں اور اس کو امام بھی کہتے ہیں۔ یہ آگے جو محراب ہے نا، امام بھی کہتے ہیں محراب اس کو، اور وہ کہتے تھے دیکھو باقی جو ملکے ہیں ان میں تو اکارا دھاگا گزرا ہے، امام نے دوہرا گزرا ہے، باقی ذہن میں تو اکارا دھاگا ہے، امام نے کیا امام جو ہوا اس کی ذمہ داری زیادہ ہے۔ تو خیر آپ کا چونکہ مقام اونچا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما واسطہ سے لکھا اور فرما جو لوگ اللہ کی آیتوں کے پہلے پیروی پچھلے پیروی اللہ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑتے دلیل کے بغیر ان کے دلوں میں صرف تکبر اس کو اس تک نہیں پہنچ سکتی، یعنی اپنے خیال میں جس حد تک پہنچنا چاہتے ہیں کہ میں یوں کروں گا یوں کروں گا یہ ہوگا وہ ہوگا، نہیں پہنچ، یہ تکبر ہی انسان کو مارا۔ یہی جنرل صدام کو مارا کہ ہمیں 8 سال کی جنگ کا تجربہ ہے، ہماری قوت کا تمہیں پتہ نہیں ہے، لاشوں کے ڈھیر لگا دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، تکبر بری ہے۔ فاستعذ باللہ، اللہ سے پناہ سمی بچی۔ آگے قیامت سے یوم یقوم الاشہاد تھا کہ قیامت آئے گی جب گواہ آ گئے۔ اب قیامت کے منکر قیامت کو بھاری سمجھتے کہ فرماؤ قیامت کے منکروں لخلق السماوات والارض اکبر من خلق اللہ، آسمانوں کا پیدا کرنا، زمین کا پیدا کرنا انسان کے پیدا کرنے سے بہت بڑا۔ جب اس نے اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا تمہارے چھوٹے سے وجود کو نہیں پیدا کر سکتا؟ فرمایا اندھا اور بینا، مومن کافر، موحد مشرک، سنی بدعتی، حق والا باطل والا کبھی برابر، مومن اچھے کام کرنے والے مصیب برابر، کری نہ ماتل۔ فرمایا یاد رکھو قیامت ضرور آئے گی، لا ریب فیہا، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں۔ آگے پھر توحید کا ذکر شروع، وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ بعض تو جہاں ادعونے کے معنی کرتی ہیں کہ تم میری عبادت کرو، قرینہ یہ بیان کرتے ہیں آگے یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ تو رب نے فرمایا تم میری عبادت کرو، میں تمہاری عبادت کو قبول کروں گا۔ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل۔ علامہ بغوی رحمہ اللہ تعالی معالم التنزیل والے، اندلسی رحمہ اللہ تعالی البحر المحیط والے، یہ فرماتے کہ یہاں عبادتی سے مراد ہے پکارنا۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالی حجت اللہ البالغہ میں اسی کو ترجیح دیتے ہیں کہ رب نے فرمایا مجھے پکارو، میں تمہاری پکاریں سنتا ہوں۔ جو میری پکار سے تکبر کرتے ہیں وہ جہنم میں داخل۔ حدیث ہم نے گلدستہ توحید میں باحوالہ عرض کر دی ہے۔ ایک کا مفہوم یہ ہے الدعاء مخ العبادت، پکارنا عبادت کی مخ ہے، یہ ہڈی ہوتی ہے نا، اس کے اندر گدی ہوتی ہے، وہ ہو تو جانور تکڑا ہوتا ہے جاندار، وہ نہ ہو تو کمزور ہوتا ہے۔ تو ہڈی تو اس مخ کی حفاظت کے لیے، اب دعا مخ العبادت، دعا جو ہے پکارنا یہ عبادت کا خلاصہ۔ ایک روایت میں کہ لیسا شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، پکارنے سے زیادہ کوئی شے رب کو عزیز۔ ایک روایت میں اشرف کے لفظ آتے، تو یہ پکارنا مدد کے لیے، امداد کے لیے، یہ عبادت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے مجھے نہ کوئی اور حاجت روا، نہ کوئی مشکل کشا، نہ کوئی فریاد رفع،
نہ کوئی دستگیر، کچھ نہیں کرتا. کہا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں سکون حاصل کرو، دن روشن. بے شک اللہ لذو فضل علی الناس، لیکن اکثر لوگ شکریہ نہیں ادا. یہ اللہ ہے رب تمہارا، خالق و کل شے، ہر چیز کا خالق ہوئی. لا الہ الا ہو. بس کہاں الٹے پھیرے جا رہے ہیں، اسی طرح الٹے پھیرے گے وہ لوگ جو تھے اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے. اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے جس نے بنائی تمہارے لیے زمین ٹکنے کے لیے اور آسمان چھت، اور تمہیں صورتیں دی، بس اچھی صورتیں تمہیں دی، اور رزق دیا تمہیں پاکیزہ چیزوں سے. یہ اللہ ہے ربکم فتبارک اللہ رب العالمین هو الحی، وہ زندہ ہے. لا الہ الا ہو، اسی کو پکارو خالص کرتے اسی کے لیے دین. الحمدللہ رب العالمین. کہہ دے بے شک میں روکا گیا ہوں اس سے کہ عبادت کروں ان کی جن کو تم پکارتے اللہ دے، جب کہ میرے پاس آ چکی ہے واضح دلیل. رب کی کرو، اور مجھے حکم ہے کہ میں رب العالمین کے سامنے دکھوں. وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر لوتھڑے سے، پھر نکالتے ہیں تمہیں جب کہ تم بچے ہوتے ہو، پھر تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنی قوت کو، جوانی کو، پھر تاکہ ہو جاؤ تم بوڑھے. اور تم میں کچھ وہ ہیں جن کو وفات دی جاتی من قبل، اور تاکہ تم پہنچو ایک میعاد کو جو مسمى مقرر ہے، اور تاکہ تم سنو. وہ ذات ہے زندہ کرتی اور مارتی ہے. فیضا قدام رن فنما یقول لو کن فیضا. تو اوپر کرتا مجھے پکارو، مجھ سے مانگو. آگے فرماتے یہ دیکھو ساری چیزیں تو رب کی پیدا کر دیں، کسی اور کی ہے کیا. رات اس نے بنائے تاکہ سکون حاصل کرو، دن اس نے بنایا روشنی کے لیے. اللہ تعالی رب ہے تمہارا. اگر مشرک رب کے مفہوم کو سمجھ لے تو ضد سے کام نہ لے تو شرک نہیں کرے. ضد کا تو دنیا میں کوئی علاج نہیں. رب کے معنی پالنے والا، تربیت کرنے والا. اب تربیت کے سلسلے میں یہ انسان کو ہوا کی بھی ضرورت ہے، رزق کی بھی ضرورت ہے. تربیت کے سلسلے میں خوراک کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، لباس کی ضرورت ہے، مکان کی ضرورت ہے، زمین کی ضرورت ہے. یہ تربیت کے سلسلے میں ہر چیز کی ضرورت ہے. تو یہ ساری باتیں تو کرتے ہیں رب، تو اور کوئی کیا کرتا ہے. رب کا مفہوم مشرق نے نہیں تھا. ربا یربو تربیہ سے رب ہے تمہارا پالنے والا، تو اللہ ہی رب ہے نا. کھانے کو کل شے بھی بولی تو کہاں الٹے پھیرے جا رہے ہیں. اسی طرح پہلے لوگ پھیرے. فرمایا وہ ذات ہے آسمان زمین اس نے بنائی تمہارے لیے ٹکنے کی جگہ، اس پر تم ٹکے رہتے ہو. آسمان چھت ہے، صورتیں بھی سب سے اچھی، رزق دیا تمہیں سب سے پاکیزہ. ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ هو الحی، ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ہے. باقی سب پر سما، کوئی مر گیا کوئی مر جائے گا. کل نفس ذائقۃ الموت. الحمدللہ رب العالمین. یہ کافر آ کر کے کہتے تھے ایسا کب صلح صفائی کرے تو ہماروں کو پکار، ہم تیرے کو پکار کے رل مل کریں. فرمایا نہ، انی نہیت نعبد الذین تدعون من دونہ، کیونکہ پکارنا بھی عبادت ہے. میں ہر دن بھی پکاروں گا، میں عبادت کروں گا کسی بھی مرد کی، کیونکہ میرے پاس دلیلیں آ چکی ہیں. مجھے حکم ہے رب العالمین کے سامنے جھکنے کا. دیکھتے نہیں مٹی سے تم نے پیدا کیا، نطفے سے پیدا کیا، لوتھڑے سے پیدا کیا، پھر نکالتے تم طفلن. بات پہلے ہو چکی ہے کہ طفلن مصدر ہے یا جنت کے معنی میں ہے یا کل واحد منکم طفلن، سب تفسیریں ملے. ثم لتبلغوا، یہ نام کس کے متعلق ہے؟ تو کہتے ہیں یہاں کہ ثم جبفیکم، پھر تمہیں باقی چھوڑتا ہے. لتبلغوا اشدکم، تمہیں باقی چھوڑتا ہے. بعد نکالتے ہیں ثم یعمرکم. غالباً جلالین میں یبقیکم ہے اور باقی یبقیکم ہے. جلالین میں یبقیکم ہوگا. دوسرے ثم یعمرکم، تمہیں عمر دیتا ہے. لتبلغوا اشدکم، اشد کی بات پہلے میں کر چکا ہوں. پھر تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ
تم میں کچھ پہلے مر جاتے ہیں تاکہ میعاد مقرر تک پہنچو، تاکہ تم سمجھو رب کی قدرتوں کو. وہی ذات ہے جو جی بجلی. علم ترا کیا نہ دیکھا تو نے ان کو جو جھگڑا کرتے اللہ کے آیات کے بارے میں، اللہ جو طرفون کہاں الٹے پھیرے جا رہے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے کتاب کی تقدیر کی اور اس چیز کی کہ ہم نے دے کر کے بھیجا اپنے رسولوں کو، وہ چیز دے کر کے بھیجی اپنے رسولوں کو، فقط قریب جان لیں گے جس وقت تو ان کی گردنوں میں ہوں گے اور سلاسل بیڑیاں اٹکڑیاں جو فبونا گھسیٹے جائیں گے گرم پانی میں، پھر آگ کے اندر جس جرون جلائی جائیں گے. پھر کہا جائے کہ ان سے کہاں ہے وہ جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے اللہ کے بلے؟ کہیں گے ذلو اندام سے غائب ہیں، بلکہ ہم نہیں پکارا کرتے تھے اس سے پہلے کسی. اسی طرح اللہ بھیٹائے گا کافر، اس لیے کہ تم سے خوشی مناتے زمین میں ناحق، اور اس لیے کہ تم مرض گمنڈ کرتے. داخل ہو جا جہنم کے دروازوں میں خالدین فیہا، پس برا ہے ٹھکانہ متکبرین. پر صبر کر تو بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے. بس اگر ہم دکھائیں تو یہ بات وہ چیز جس کا وعدہ ہم ان سے کر رہے ہیں یا جس کی دھمکی ہم ان کو دے رہے ہیں، یا ہم تجھے وفات فی لینا دیتے. اور البتہ بھیجا ہم نے رسولوں کو تجھ سے پہلے، ان میں کچھ وہ ہیں جن کے واقعات ہم نے تجھ پر بیان کیے، ان میں کچھ وہ ہیں جو ہم نے نہیں بیان کیے. اور نہیں کسی رسول کے لیے کہ لائے کوئی نشانی مگر باذن اللہ. جب اللہ کا حکم آتا ہے فیصلہ ہوتا ہے حق کا، وہ خسر ہونا نکل مبتلون، فیصلہ ہوگا حق کا، وہاں باطل پر خسارہ ہوتا ہے. اوپر توحید کا ذکر تھا کہ یہ سارے کام تو رب نے کیے، لیکن ایسے بھی ہیں جو رب کے بارے میں ذکر. الم تر الذین یجادلون فی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑے کرتے کہاں کو پھر جاتے. جن لوگوں نے کتابوں کو دکھلایا، بعض کہتے کتاب سے مراد ہے جو پہلے جن سے کتابیں آئیں الف لام جن، اور بعض فرماتے الکتاب سے یہ قرآن کریم مراد ہے. اس کو بھی دکھلایا اور پہلے پیغمبر جو لے کے آئے ان کو جان لیں گے تو آپ ان کی گردنوں میں ہوں گے. سلاسل سلسلہ فی سلسلہ تم کی جمع ہے زنجیر، زنجیروں میں کی ذروا سبون زران کے لفظ آگے آئیں گے. 70 گز کی لمبی زنجیروں میں جگہ آگ میں ان کو گھسیٹا جائے گا. پھر دوزخ میں ان کو آگ گرم پانی میں گھسیٹا جائے گا، پھر آگ میں جائے گا. کہا جائے گا وہ جن کو پکارا کرتے تھے شریک بناتے تھے کہاں ہے بلاؤ تو سے، کہیں گے جی غائب ہو گئے. پھر کہیں گے نہیں جی ہم کسی کو پکارتے نہیں. آپ ساتھ میں پارے میں پڑھ چکے ہیں کہ مشرکین کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین انظر کیف کذبوا علیہ. مشرک سے زیادہ بے حیا کوئی نہیں. رب کی سچی عدالت میں بھی قسم اٹھا کر کے جھوٹ بولنے سے بعد یہاں بھی کہیں گے لم نکن ندعو من قبل. اسی طرح اللہ بے پاتے تھا. آگے دو لفظ ہیں، ایک ہے تفرحون، ایک ہے تمرحون. ان کا فرق سمجھنا. فرمایا یہ تمہیں جو سزا دی جا رہی ہے اس لیے کہ تم زمین میں خوشی مناتے تھے ناحق چیزوں پر، اور اس لیے کہ تم تمرحون. مرح کے معنی شدت الفرح. آپ یوں سمجھے راغب رحمہ اللہ تعالی اصبہانی مفردات میں وہ تعبیر فرماتے فرح کہتے ایسی خوشی کو کہ جو خوشی دل تک اور چہرے تک محدود، اور مرح کہتے ایسی خوشی کو کہ عملاً بھی اس کا کچھ اظہار کیا جائے. مثال کے طور پر ایک آدمی کو کوئی خوشی کی خبر ملی، وہ بیٹھا ہوا ہے، چہرہ اس کا روشن ہو گیا، دل میں خوشی اس کو مل گئی. اور ایک وہ ہے کہ خوشی کی خبر سن کر کے ناچتا بھی ہے، یہ فرق ہے. تو فرق ایسی خوشی کہ اس کی ذات تک محدود ہو اور اس کے چہرے بشرے پر خوشی کے آثار ہوں، اور مرض ایسی خوشی کہ وہ عملاً بھی اس کا کچھ اظہار کرے.
کئی لوگ ایسی خوشی کی خبر سن کر کے وہ لڈیاں مارتے ہیں، بھنگڑا مارتے ہیں، کھٹک ناچ کرتے ہیں، سمجھ آئی؟ تو ایسا ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کرے. کامیابی کے بعد آپ نے فرق بھی کرنے، مرق بھی اور بابا جان ہمیشہ رہو گے مسئلہ صبر کر ان کافروں کی باتوں پر رب تبادلہ ہے. فیما نورینا کا بعض اللہ جی نئے دو ہوں، اس کی جگہ کیا ہے؟ فیما نورینا کا بعض اللہ جی نئے دو ہوں مذاق ہے. آگے فرمایا کہ ہم نے کئی رسول بعد کے واقعات ہم نے آپ کو بتائے. ومن منڈم نفس شمار آپ سورہ نساء میں بھی پڑھ چکے، یہی مسئلہ. یہ مکی صورت ہے، اس میں بھی بدنی صورت ہے، اس میں بھی یہ ہے کہ بعد پیغمبروں کے واقعات اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں بتایا تو علمی عطائی کہاں سے آئے؟ اور کوئی طریقہ تو ہے ہی. ahnaf.com www.asnas.com. اور کوئی نبی اپنی طرف سے نشانیاں نہیں لا سکتا اللہ کے اذن سے. جب اللہ کا حکم آئے گا، قیامت آئے گی تو حق کا فیصلہ ہوگا، باطل پرست وہاں پسارے گے. اللہ کی ذات وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے مویشی تاکہ ان پر سوار ہو تم ان پر اور ان سے تم کھاتے ہو، اور تمہارے لیے ان میں نفع ہیں، اور تاکہ پہنچو ان پر اس حاجت تک تو تمہارے دلوں میں ہے، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو اور دکھاتے اللہ کی نشانیاں. پس اللہ کی کن نشانیوں کو تم انکار کرتے ہو؟ کیا پس انہوں نے شہر نہ کی زمین میں دیکھ لیتے ان لوگوں کا کیا حال تھا جو پہلے تھے. وہ زیادہ تھے ان سے اور سخت سے، قوت کے لحاظ سے اور نشانات کے لحاظ سے زمین سے. پس نہ کفایت کی ان سے اس چیز نے جو کماتے تھے. اور جس وقت آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر، خوش ہوئے وہ اس چیز پر جو ان کے پاس تھی علم کی، اور گھیر لیا ان کو اس چیز نے کہ جس کے ساتھ اقتدا کرتے تھے. پر جب دیکھا انہوں نے ہماری گرفت کو، کہنے لگے آمنا باللہ وحدہ، اور انکار کیا ہم نے اس چیز کا کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے. بس نہ تھا کہ نفع دیتا ان کو ایمان ان کا، جب دیکھ لیا انہوں نے ہمارے عذاب کو. سنت اللہ اللہ کی، شریک اللہ کا جو گزر چکا اس کے بندوں میں. وخاسر هنالك الكافرون. توحید کا ذکر ہے، اوپر بھی توحید کا تھا، رسالت کا ذکر تھا، قیامت کا ذکر تھا. بار بار مختلف عنوانوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلے بیان کیے ہیں تاکہ مشرکین کو کوئی شبہ کا موقع نہ ہو، ضد کا دنیا میں کوئی نہ. اللہ نے جانور پیدا کیے، ان پر سوار ہوتے ہیں، اونٹوں پر سوار ہوتے ہو، اسی طرح بیلوں پر سوار ہوتے ہیں، ان کو کھاتے ہو، کاٹ کے کھاتے ہو، اور ان کا دودھ، ان کی آمدنی کھاتے ہو، مناتے ہیں. ان پر اس حاجت تک پہنچ سکتے ہو جو تمہارے دلوں میں. مثلا دور کا سفر ہے تو پیدل تو نہیں جا سکتے، ان پر اپنی حاجت پوری کرتے ہو، ڈالتے ہو سامان وغیرہ، وہ سامان وہاں پہنچاتے ہیں. یا جانوروں کو بیچ کر کے ان کی رقموں سے شادی بھی کرتے ہو، کپڑے خریدتے ہو، کتابیں خریدتے ہو، اور جو تمہارے دلوں میں ضرورتیں پوری کرتے ہو، ان پر اور کشتیوں پر سوار نہیں کرتے. یہ تو ہم نے چند چیزیں بتلائی. لیکن کئی آیات اللہ تنکرون، رب کی کن نعمتوں کی نشانوں کے انکار. یہ تھی ترغیب. اب آگے ترغیب. فرمایا انہوں نے شہر میں تھی، دیکھ لے ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو پہلے تھے. وہ ان کے تعداد میں زیادہ تھے، قوت میں، زمین کے نشانات میں. تو جو کماتے رہے وہ مال دولت ہو جائے، کوئی نہ بچا. آگے بات ذرا توجہ سے سنیں. فلما جاءتهم رسلهم، ان کے پاس ان کے رسول آئے واضح دلائل لے کر. خوش ہوئے وہ اس چیز پر جو ان کے پاس تھی علم کی، اور گھیر لیا اس چیز نے جس سے اقتدا کرتے تھے. اب یہاں اشکال یہ ہے کہ کافروں کے پاس جو ہے وہ علم تو ہے ہی نہیں. علم تو ہوتا ہے وہ جو خدائی علم ہے،
بقول مولانا روم علم دی فقہ و تفسیر و حدیث ہر کے فانت جو عزیز گردر خبیر فانت کا معنی یعنی مقصود سمجھ کر کے بات انہوں نے معقول کی علم دی فقہ و تفسیر و حدیث ہر کے فانت جو عزیز گردر خبیر کہ مقصود بے ذات ان کو سمجھ کر کے پڑھے تو کبھی کا وقت آیا تھا. تو ان کافروں کے پاس جو تھا اس پر علم سے اطلاع کیسے ہوا؟ ارے ہو بما عندہم من العلم. تو تفسیروں میں آپ کو اس کے 3 جواب ہیں. ایک جواب تو محلی رحم اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. وہ یہ فرماتے ہیں کہ فرحو کی غبی راجیہ بسوے کفار، فرحو کافر خوش ہوئے، اور ہندہم کی غمی راجیہ بسوے رشد